ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا لاہور میں کینال روڈ پر۔ اس واقعے کے بعد یہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا لاہور میں ایک بار پھر گینگ وار شروع ہونے والی ہے؟ اور کیا جو بے گناہ شخص کو مارا گیا وہ واقعی گینگ وار کا حصہ تھا؟ اس کا کردار کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا لاہور میں کینال روڈ پر، ایف سی کالج اور شادمان کا جو سگنل ہے اس کے اوپر۔ اس واقعے کے بعد یہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا لاہور میں ایک بار پھر گینگ وار شروع ہونے والی ہے؟ اور کیا جو بے گناہ شخص کو مارا گیا وہ واقعی گینگ وار کا حصہ تھا؟ اس کا کردار کیا تھا؟ اور وہ ایکچولی جاوید بٹ صاحب جو مارے گئے ہیں وہ کیا کرتے تھے اور ان کی ریپوٹیشن کیا تھی اور اپنے ایریے میں وہ کیسے جانے جاتے تھے؟ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جی لاہور کا علاقہ، شادمان کا علاقہ، وہ جو سگنل آتا ہے اور ایف سی کالج کا سگنل نہر کے اوپر، وہاں پہ گاڑی انٹرکولر سفید رنگ کی کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں ایک شخص تقریباً 65 سالہ جاوید بٹ نامی شخص موجود تھے اور ساتھ ان کی اہلیہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے کے لیے جا رہے تھے کہ یکدم دائیں جانب سے دو شوٹرز آئے اور انہوں نے ان پہ فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں جو جاوید بٹ صاحب تھے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، اور ان کی جو بیوی تھی جو 60-65 سال ان کی ایج تھی، تو ان کو بھی گولیاں کندھے پہ، بازو میں کندھے کے قریب گولی لگی اور ایک ٹانگ کے میں گولی لگی، اور وہ بچ گئی۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ تو وہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں، اور جو موجود 7 خاتون تھی وہ ان کی بہن تھی۔ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ کچھ دن پہلے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ کچھ دن پہلے امیر بالاچ قتل ہوا، اور اس قتل میں جب وہ اپنے گن مینوں اور ایسا ایک بڑے حصار میں اپنے جو جتنے ان کے باڈی گارڈز تھے ایک شادی پہ گئے، تو وہاں پہ ان کو مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ایک طرح کی دشمنی، ان کا پرچہ جو ہوا تھا وہ پرچہ درج کروایا گیا گوگی بٹ اور تیفی بٹ پہ، اور جس پر ایک ویڈیو بھی گوگی بٹ کی آئی کہ میں یہاں پہ موجود نہیں، میں نے میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو جب بہت ساری انویسٹیگیشن اس پہ کی گئی تو وہاں پہ جو ملزم پکڑے گئے ان میں ایک امیر بالاچ کا دوست ہے احسن شاہ، اس پر نام آیا کہ اس نے مخبری کی اور پیسے لے کے ان کو قتل کروانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد جو احسن شاہ تھا، احسن شاہ کو بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پولیس ریکوری کے لیے اس کو لے کے جا رہی تھی، تو ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ احسن شاہ بھی قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک آڈیو آتی ہے جس میں وہ اپنی ایک مبینہ دوست ہیں یا ان کی بیوی ہے احسن شاہ، ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نکل جانا ہے اور میں نے شوٹر ہائڈ کر لیا، بلا بلا اس طرح کی باتیں، وہ جو ساری کہانیاں آپ نے دیکھی۔ اصل مدعا یہ ہے کہ یہ جو جاوید بٹ صاحب تھے جن کا کل قتل ہوا، یہ جاوید بٹ صاحب بہنوئی ہیں تیفی بٹ صاحب کے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاروباری شخصیت ہیں اور یہ شریف آدمی تھے، ان کا گینگ وار سے اور ان کا لڑائی جھگڑ سے، انڈر ورلڈ کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پیسے کے معاملات تھے، تیفی گوگی بٹ وغیرہ کے، یہ ان کو لین دین میں ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ ظاہر ہے رشتہ دار تھے، یقیناً ان کے حساب کتاب یہ چیزوں میں وہ انوالو ہوتے ہوں گے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کاروباری شخصیت تھے اور لوگوں کے یہ بڑے بڑے تصفیے کرواتے تھے، کو معاملے کو لڑائی جھگڑے کے، کو لین دین کے، تو یہ پریا پنچایت والے آدمی تھے، اور لوگ ان کی کاروباری حضرات ان کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی وجہ سے اس کی بڑی عزت تھی۔ جو کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید ان کے اس قتل پہ شاید کاروباری حضرات یا جتنی بھی ہماری ٹریڈ یونینز ہیں شاید کوئی ہڑتال وغیرہ بھی کریں
या उनकी तरफ से एहतजाज कोई सामने आ सकता है आने वाले दिनों में। खैर, अच्छा, ये जब कत्ल हुए तो इसके बाद इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया थाने इचरा में, वो दर्ज किया गया अमीर बालाज जो कत्ल हुए उसके छोटे भाई मीर मसब पर और उनके दोस्त पर। अब यानी अमीर बालाज का जो पहले कत्ल हुआ उसका मुकदमा दर्ज हुआ था गोगी भट्ट पर और तीफी भट्ट पर। अब यहाँ से लोग, ये सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बड़ी वीडियो बन रही है और बड़ा ये कहा जा रहा है कि ये इसके बाद लाहौर में गैंग वार शुरू हो सकती है, बड़ा अंडरवर्ल्ड में एक तूफान आ सकता है। लेकिन एक बीबीसी की रिपोर्ट है जिसमें बीबीसी के नुमाइंदों ने बात की है, लाहौर के जो सीसीपी है बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब, उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये बिल्कुल ऐसा कोई गैंग वार शैंग वार का कोई इस तरह का सीन नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक ज़ाती ख़ानदानी दुश्मनी है और इस दुश्मनी के नतीजे में ये सारा वाक़या हुआ है। जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है ये इनके बेटे की, जो कत्ल हुए हैं जावेद भट्ट साहब, उनका बेटा हमज़ा, उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें ये कहा गया कि उनकी वालदा ने देखा था और वो सामने आने पर उनको पहचान सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में कि ये जो मुकदमा इस तरह का दर्ज करवाया, यकीनन अगर हम देखा जाए कि वो इन्वॉल्व भी हैं, अमीर मसब और उनके जो दोस्त, अगर उनका गैंग इन्वॉल्व भी है तो यकीनन ये कमज़ोर मुकदमा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई ना कोई प्रेजेंस कहीं और जगह शो की जिसका उनके पास एक बड़ा ही मजबूत किस्म का उन्होंने अपना शहादत बनाई होगी, उनके पास एविडेंस होगा। यकीनन ऐसा होता है कि जो गैंग वार में इस तरह की ये लड़ाइयाँ किसी ने किसी को मरवाना होता है, अगर मरवाना भी हो तो वो अपनी प्रेजेंस को और जिसका सबूत बड़ा सॉलिड किस्म का वो पहले से प्लान करके रखते हैं, तो ताकि उनकी बचत हो जाए। मुकदमा दर्ज हो गया, हाँ ये हो सकता है 109 मशवरे में उनको शामिल कर लिया जाए, तो उसमें वही मुकदमा मशवरे वाला 109 वाला जिसमें भुट्टो साहब को भी सजाए मौत हुई थी, तो ये आज तक वैसे भुट्टो के अलावा किसी को इस मुकदमे में कोई सजा इस तरह की नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा एक दूसरे को खींचातानी होती है, मुकदमे में उलझाना होता है, लेकिन अगर वाकई ही वो इन्वॉल्व हैं तो इसके एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुकदमा इस पर दर्ज करवा दिया गया, तो इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड चलेंगे तो ये इनकी दुश्मनी क्या है, सिर्फ आपकी वो याद दहानी के लिए कि गोगी भट्ट और टीफी भट्ट जो है ये ग्वालमंडी साइड के रहने वाले हैं और टीपू ट्रकों वाला ये शालमी, इनका ट्रकों का कारोबार था, बड़ा था, इनके बाप बिल्ला ट्रका वाला के नाम से मशहूर थे। और इनकी जो दुश्मनी की इब्तिदा हुई वो कुछ इस तरह से हुई थी कि इनके पास दो भाई काम करते थे, उनका नाम था हनीफा बाबा और शफीक बाबा। ये दोनों भाई इनके लिए बिला ट्रका वाले के लिए कब्जा शब्जा, छोटे मोटे जो जराइम होते हैं, लेने देने का मामला, किसी को फैंटी शंटी लगा दी, किसी को कब्जा कर लिया या छिड़वा दिया, इस तरह का काम करते थे। तो उनसे इस दौरान एक कत्ल हो जाता है। कत्ल में इनका जो बिला ट्रका वाला का बेटा था उसका नाम था टीपू ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला का भी नाम उसमें आ गया। तो जो हनीफ बाबा और शफीक बाबा थे, इन तीनों के जब नाम आए, साथ टीपू का नाम था, तो इन्होंने, ये बिला ट्रका वाले ने कहा कि जी आप इसकी जिम्मेदारी ले लें, आप अंदर चले जाएं तो मैं आप लोगों को छिड़वा दूंगा। इन्होंने अपने बिला ट्रका वाले ने, जो बाद में खुद भी कत्ल हुए, उन्होंने अपने बेटे यानी टीपू ट्रका वाले का नाम उस मुकदमे से निकलवा लिया और ये जेल चले गए। जेल से सजा भुगतने के बाद जब ये बाहर आए तो इनको इस बात पर गुस्सा था कि इन्होंने, यानी हमारे मालिक ने या हमारे बॉस ने अपने बेटे को तो छिड़वा लिया और हमें फंसवा दिया। इस गुस्से में इन्होंने हनीफा बाबा और शफीक बाबा ने बिल्ला ट्रका वाले को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मुबैना तौर पर ये दोनों भाई टीफी और गोगी भट्ट के पास चले गए। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट बज़ाहिर तो ये बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन इनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ है और ये इनके पास भी इश्तिहारी, इनके खिलाफ जो पुलिस में मुकदमात दर्ज हैं वो ज़मीन बत्ताखोरी, ज़मीन की लेन देन, जायदाद कब्ज़ा, इस तरह के मुकदमात दर्ज हैं। और ये भी, इनके पास भी इश्तिहारी वगैरह रहते थे और ये भी अपने काम शाम उनसे निकलवाते थे। जब ये इनके पास आकर रहने लगे, जाहिर है उनके दुश्मन थे, इनके पास आ गए तो लाल मोहल्ला इनकी भी दुश्मनी हो गई और इसके बाद ये शुरू हो गया। इन्होंने फिर इस दौरान ये गैंग बन गए, आपको पता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी, ये 90 की दहाई की बातें हैं,
کا شروع تھا، 90 کی دہائی کا اینڈ تھا، اس میں پھر بولا سنیارا، ناجی بٹ اور یہ جمرود چلے جاتے تھے یہ سارے، اس میں پھر ثنا گجر جو یہ تھا اور میاں داؤد وغیرہ، یہ سارے ایک گینگ بن گیا، اور پھر یہ گینگ جو اجرتی قاتل بولا سنیارا وغیرہ تھے ان کے ساتھ جمرود چلے گئے تھے، یہاں جب لاہور میں سختی آتی تھی یہ وہاں چلے جاتے تھے۔ تو حنیفہ بابا یہ سارا ایک گینگ بن گیا۔ اس کے بعد 2003 میں انہوں نے ٹیپو ٹرکاں والے پہ بھی ایک حملہ کیا، جب وہ ایک مقدمے کی پیشی میں کچہری آئے تھے، وہاں پہ ان کے 5 جو تھے محافظ باڈی گارڈز وہ قتل کر دیے گئے، اور یہ ٹیپو بھی شدید زخمی ہوئے اور ہاسپٹل پہنچے، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد ٹیپو اپنی فیملی کو لے کر اس نے دبئی شفٹ کر لیا، بچے بھی دبئی چلے گئے، بالاج بھی، مصعب بھی، یہ سارے دبئی فیملی شفٹ ہو گئی۔ اور پھر جب کچھ سال پہلے 2010-11 میں یہ جب دبئی سے واپس آ رہے تو ایئرپورٹ پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دشمنی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ امیر بالاج آئے، اپنے باپ کی گدی پہ بیٹھ گئے، اور امیر بالاج سنا تھا ان کے بارے میں، یہ کہتے تھے کہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خیر کچھ عرصے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس سے یہ دشمنی دوبارہ، اور آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں واقعے پہ، وہ ایک معصوم، ایک بے گناہ رشتہ داری ہونا اور بات ہے، اس کو بھی قتل کر دیا گیا کل۔ تو اس کا مقدمہ اب ان کے بیٹوں پہ، ٹیپو کے بیٹے پہ، مصعب پہ درج کیا گیا۔ اب یہ سلسلہ رکتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کھیل کی یا اس کہہ لو کہ گینگ وار کی جو کہانی ہے وہ اتنی سی ہے کہ اس میں جانیں جاتی ہیں، اس میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ چدراہٹ کے چکر میں، چودر کے چکر میں، نام بڑا کرنے کے چکر میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ مر گئے۔ اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والوں نے حنیف بابا، شفیق بابا، ان کے ساتھ ثنا گجر تھا، میاں داؤد تھا، نوید کالی تھا، یہ سارے کراچی میں ان کو پکڑا گیا، کراچی سے ان کو پکڑا گیا جب وہ دبئی جا رہے تھے۔ تو ان کو ایک انسپیکٹر ہوتے تھے بڑے، ان کا نام تھا نوید پہلوان، بڑے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے۔ تو انہوں نے ان کو کراچی سے پکڑا اور لاہور لے کے آئے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیپو نے پیسے ویسے دے کر اس کو قتل کروایا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا کہ نوید پہلوان کے ساتھ کیا ہوا، جو نوید پہلوان تھا اس کا بھی مرڈر ہو گیا۔ وہ رائیونڈ کے آس پاس ایک اسٹیٹ پلاٹ کے جھگڑے میں وہ وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ بھی ان کو بھی اسی طرح برسٹ مار کر قتل کر دیا گیا۔ تو چاہے کوئی پولیس والا ہے، چاہے کوئی انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ سن رہے ہیں، جو خبریں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو اس سے دور رکھیں۔ مطلب یہاں پہ اگر کسی نے کیا ہے، آپ احسن شاہ کا آپ نے دیکھ لیا، قریبی دوست تھا، اس سے پیسے لیتا تھا۔ اسی طرح پہلے سارے حنیفہ بابا اور شفیق بابا بھی بلا ٹرکا والے کے دوست تھے، ان کے پیرول پہ تھے، ان کے ملازم تھے، پھر انہوں نے ان کو مار دیا۔ احسن شاہ نے مروایا امیر بالاج کو، تو اس کا اسی طرح بابر لکھو ڈیریا مارا گیا، کس نے مروایا اس کو؟ اس کے باڈی گارڈ نے۔ تو جتنے آپ کے قریبی ہوتے ہیں، اس دھندے کی ذات ہی یہ، اس کی اوقات ہی یہ ہے کہ اپنے ہی اپنوں کو مروا دیتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، جن کو اپنی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، وہی اس کو مروا دیتے ہیں۔ یہ ہے یہ انڈر ورلڈ کی دنیا، جس کو جو لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ نام ہوتا ہے جی بلے بلے، بوگی بٹ آ گیا، ٹرکاں والا آ گیا، تیفی بٹ آ گیا، یا فلانا آ گیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کتے کی موت مرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان میں اس طرح کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دے، اپنے اور اپنے اہل خانہ اور اپنے عزیز و اقارب کو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں یا جس طرح کے ایسے لوگ ہیں ان کو سبق سکھانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔